السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کمزور دماغ کے ہوتے ہیں، کچھ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جن میں محبت نہیں ہوتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل معمولی بات پر دھڑکنے لگتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان تینوں کا وظیفہ سنیں گے، یاد کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں اس کی ضرورت ہے تو عمل کریں گے۔ تو یہ تینوں وظیفے اس میں بتائے جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں۔ کہیں ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہم نے ایسے ہی عمل شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ظاہر نہ ہو۔ تو پہلی بات اور پہلا وظیفہ، جو بچے کمزور ہوتے ہیں دماغی اعتبار سے جو بچے کمزور ہوتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا، اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں جو ٹیچرز اور میڈمز پڑھاتی ہیں وہ یاد نہیں رہتا، بات بھول جاتے ہیں۔ ایسے کمزور دماغ والے بچے ہوں یا بڑے ہوں تو ان کے لیے وظیفہ ہے، وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہت آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 113 آپ کو اسکرین پہ بھی وہ آیت دکھنے کو ملے گی، آپ اس میں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بہتر رہے گا کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے یاد کریں۔ سورہ نساء 4 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ آیت کریمہ کاغذ پر یا جو چائے کی رکابی ہوتی ہے اس پر زعفران سے لکھے تو سب سے اچھی بات ہے، یا پھر سیاہی سے لکھیں۔ 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو لکھنا ہے اور جو کمزور دماغ والے ہیں ان کو پلانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو لکھنا ہے اور کمزور دماغ والوں کو پلانا ہے۔ یہ عمل ہمیں 7 دن تک کرنا ہے، اور جو طالب علم ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ 300 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور 300 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور اپنے پورے بدن پر دم کر دیں، پھونک مار دیں اور اپنے سینے پر پھونک مار دیں۔ تو یہ کمزور دماغ والوں کے لیے وظیفہ۔ اور اسی طریقے سے جن میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، معمولی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو، تو یہ سورت سورہ نساء، اس کو 7 مرتبہ زعفران سے لکھنا ہے، کاغذ پر لکھیں 7 مرتبہ زعفران سے پوری سورہ نساء، اور پھر اس کو پانی میں ڈال دے بوتل میں، اور وہ پانی استعمال کرے 21 دن تک، میاں بیوی دونوں استعمال کرے، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ آیت پڑھ کر کے کھانے پر دم کر دیں تو بھی انشاءاللہ وہ کھانے والے میاں بیوی دونوں آپس میں محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ دوسرا وظیفہ۔ اور یہ تیسرا وظیفہ، جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ معمولی بات پر کوئی ٹینشن کی بات آ گئی، کوئی فکر کی بات آ گئی اور ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اچانک کوئی ایسی بات سامنے آ گئی کہ دل دھڑکنے لگتا ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس سورت کو لکھ کر ان کو پلانا ہے۔ 1 مرتبہ پوری سورت لکھے کسی کاغذ پر اور پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور وہ پانی پی جائے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔
تو آج کی ویڈیو میں یہ 3 وظیفے بتائے گئے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے والے بنیں گے. قرآن تو اللہ نے شفا کے لیے نازل کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے قرآن کو شفا بنایا ہے. تو ہم قرآنی عملیات کے ذریعے شفا حاصل کریں, قرآنی وظائف کے ذریعے شفا حاصل کریں, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ اور نافع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا